السلام علیکم۔ نیوز گاہ کے پروگرام اظہار خیال میں خوش آمدید۔ ناظرین، انگلش میں ہیلتھ از ویلتھ یعنی صحت کو دولت قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کی نظر میں ان کی اپنی صحت اور عوام کی دولت ہی سب کچھ ہے۔ مال وصولی کے چکر میں عوام کا جو حشر صاحب منصب لوگوں نے کر دیا ہے وہ سب کے سامنے ہے، جبکہ ٹیکسز کی بھرمار کے باوجود حکومتی خزانہ خالی رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس بارے میں تاجر رہنماؤں کی مختلف رائے ہے۔ آئیے اس رائے کو جانتے ہیں آج کے اظہار خیال۔ دیکھیں، قومی خزانہ جو ہے نا یہ تو پھر بھی بھر جائے گا، مگر جو دوزخ ہے نا وہ کبھی نہیں بھرتے۔ آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ 1070 ارب روپے ہمیں ملتے تھے 2007 میں، اور آج ہمارا جو ریونیو ہے وہ 4700 ارب روپے پہ جا چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی حکومتی اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بیوروکریسی اور افسر شاہی کے اخراجات میں کہیں کمی نہیں آ رہی۔ ان کو اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے، جب جا کے آپ جو ہے اپنا ٹریڈ بیلنس کر پائیں گے۔ ساتھ ساتھ امپورٹ کے اوپر جو ہماری لوڈ رہتا ہے ہمیشہ، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ نئی انڈسٹری لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت کو یہاں انسینٹیو دینے پڑیں گے اور انڈسٹریز کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا پڑے گا، اور اسپیشلی ون ونڈو ٹیکس پہ آنا پڑے گا، جب جا کے ہماری انڈسٹری ڈیولپ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی بیلنس ہو جائے گا۔ خزانہ اس لیے نہیں بھرتا کہ وہ ول نہیں ہے، وہ نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ جو لینے والے ہاتھ ہیں وہ تو بڑے تگڑے ہاتھ ہیں، وہ وصول کر لیتے ہیں، وہ بالکل لیتے ہیں، لیکن جو لگانے والے ہاتھ ہیں، جو یہی عوام پہ جو پیسہ لگتا ہے، اس کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے وہ نہیں لگتا، جس کی وجہ سے ایک عجیب سا فرسٹریشن سا ہے کہ یار میں ٹیکس کیوں دوں؟ حالانکہ غلط بات ہے، یہ ٹیکس دینا چاہیے، ملک آگے اگر بڑھانا ہے، ترقی کرنی، بغیر ٹیکس کے تو ملک چلے گا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جن اداروں کو پیسہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کریں، تو یہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا وہ حکومت کا نہیں ہے۔ جب تک کہ یہاں ایماندار سیاستدان، ایماندار حکمران نہیں آئیں گے، جب تک کہ کبھی بھی خزانہ بھرا ان کی جو شاہ خرچیاں اس کا خمیازہ جو ہے عوام پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے۔ جب تک کہ یہاں ہمارے حکمران جو راشی افسران ہیں، اور جب تک کہ ان کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک کہ پاکستان نہ ترقی کر سکتا، نہ پاکستان کا خزانہ بھرے گا۔ یہ سارا خزانہ جو ہے ان کی جیبوں میں جائے گا۔ ہر جگہ کرپشن کا بازار گرم ہے، نیچے سے اوپر تک۔ ان سب چیزوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ معاملہ صحیح نہیں ہوں گے تب تک حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، یعنی ہمیں صرف پیسہ چاہیے، ہم راتوں رات سوئیں تو صبح کروڑ پتی بن جائیں، بغیر محنت کے، لوگوں کو ڈاج دے کے، لوگوں سے بےایمانی کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کے، یا پھر کرپشن کر کے۔ یہ اصل معاملہ ہو گیا۔ گھر کی حفاظت گھر والا کرے گا، باہر والا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے یہاں جو لوگ مسلط ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستانی ہے ہی نہیں، وہ ڈویل نیشنل ہیں، اور ان کے مفادات جو ہیں وہاں ہیں، باہر ہیں، پاکستان سے باہر ہیں۔ تو لامولہ جب وہ پاکستانی نہیں ہیں تو پاکستان کی سوچ کیا رکھیں گے؟ بریف کیس اٹھاؤ اور چل دو والی کہانی ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد ہمارا ٹیکسز کا جو نظام ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کئی طرح کے ٹیکسز ہیں، ان میں بعض ٹیکس تو ایسے ہیں کہ جن کی ریکوری سے زیادہ ان کا خرچ ہے۔ مثال کے طور پر پروفیشنل ٹیکس لے لیں، اس کا ریونیو کتنا اکٹھا ہوتا ہے، اس کا خرچ کتنا ہے، آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں۔ تو اس طرح کے کئی ٹیکس ایسے نکلیں گے کہ جو خسارے میں جا رہے ہیں۔ تو بہتر نہیں ہے کہ جو خسارے میں جا رہے ہیں یا برابر ہو رہے ہیں تو عوام کی جان چھوڑو یار، ان کو ختم کر دو اور ان لوگوں کو کہیں اور کھپا دو، کیونکہ مین پاور کی ضرورت تو رہتی ہے، آپ بھرتیاں کرتے ہیں، سرپلس مول بنا اور کہیں ڈال لو ان کو۔ اس کے بعد اب دیکھیں، ہر کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے ہم ڈیوٹی دولت وصول کریں گے، تو ابتدا اس نے ہمیشہ دوسرے سے کرنی، اور وہ بھی سیاسی، تو خود سے ہی کر لینا یار۔ سب سے پہلے تو جو میرے پاس ہے میں وہ نکال کے رکھ دوں کہ یہ ہے، پھر اپنے گھر والوں کا، خاندان والوں کا، اس کے بعد جا کر کے جب یہ کام میں کر لوں گا تو لوگ کہیں گے ہاں بھائی یہ بندہ سینسیئر ہے، یہ کام کرے گا، نہیں چھوڑے گا۔ جب خود کو نہیں چھوڑا، اپنے عیال کو نہیں چھوڑا، اہل خانہ کو نہیں چھوڑا، تو وہ ہمیں کیا چھوڑے گا؟ اور تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔
प्रोडक्शन जब तक आपकी बढ़ेगी नहीं तो रेवेन्यू आपका कैसे बढ़ेगा? जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ेगा। हम तो जो भी टैक्स हमारे से वसूल किए जाते हैं हम तमाम टैक्स देते हैं, कहीं मना नहीं करते, लेकिन देने के बावजूद भी जब हम जो टैक्स लेने आते हैं उनसे मालूम करते हैं टैक्स की मदाद क्या है, तो उसको ख़ुद को भी नहीं पता होता। अब न देने वाले को पता है, वो तो बेचारा टैक्स देता ही रहता है, लेकिन लेने वाला भी पूरा बता नहीं सकता कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे या कहाँ कहाँ खर्च होंगे। पाकिस्तान में टैक्स सिस्टम कभी भी स्टेबल नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह कि कोई शरह में तखसीस नहीं रखी जाती। इस वक्त भी 17% सेल्स टैक्स के निफाज की कोशिश की जा रही है, जो कि छोटे बड़े तमाम दुकानदारों के लिए यकसा शरह है। इसलिए ये मुतनाज़ हो गया है और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी रेवेन्यू नहीं मिलेगा, ये पॉलिसी भी नाफिज नहीं हो सकेगी और ये मुतनाज़ होकर माजी की पॉलिसीज़ की तरह ये भी नाकाम हो जाएगी।